اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع الدرس فی احوال المؤمنین المتقین الخاشعین سورۃ المؤمنون تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون۔ قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومه وعلومکم فی الدارین آمین الی ان قال یقول تعالی ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون ای هم مع احسانهم وایمانهم وعملهم الصالح مشفقون من اللہ خائفون منه وجلون من مکرہ بهم۔ اللہ فرماتی ہیں کہ میرے بندے نیک کام کرنے کے باوجود، ایمان کے باوجود، عمل صالح کے باوجود اللہ سے ڈرتے ہیں کہ خدا جانے اللہ پاک ہماری اعمال قبول بھی فرماتے ہیں یا نہیں قبول فرماتے ہیں۔ کما قال الحسن البصری رحمہ اللہ تعالی ان المؤمن جمع احسانا و شفقتا وان المنافق جمع اساءة و امنا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کی شان دیکھو کہ اعمال بھی اچھے کرتا ہے لیکن اللہ کا خوف بھی رکھتا ہے، اور منافق کا یہ عالم ہے کہ اعمال بھی بھیڑے کرتا ہے اور بے غم بھی ہے کہ میرا کچھ نہیں ہوگا۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون ای یؤمنون بآیاته الکونیۃ والشرعیہ۔ اللہ نے فرمایا میرے مومن بندے جو ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اللہ کے احکام، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی آیات، چاہے کون کی ہوں یا شرعیت کی۔ کقولہ تعالی اخبارا عن مریم علیہ السلام، جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ بی بی مریم کے بارے میں وصدقت بکلمات ربها وکتبہ، وہ اللہ پر ایمان یقین لے کے آئی کہ ایقنت، اس نے یقین کیا انما کان انما هو عن قدر اللہ وقضائہ، کہ یہ جو ہوا ہے کہ اللہ نے مجھے بغیر کسی انسان کے خامد کے بچہ دیا ہے، یہ سب اللہ کی تقدیر اور اللہ کی قضا ہے۔ وما شرعہ اللہ فہو ان کان امرا فمما يحبه ويرضاه،
اور جو اللہ نے حکم جاری کیا اس کا حکم ہے تو ہم اس کے حکم سے تابع بھی ہیں، اطاعت کرنے والے بھی ہیں۔ وَإِنْ كَانَ نَهْيًا، اور اگر کوئی اللہ نے منع کیا کہ یہ کام نہ کرو، فَهُوَ مِمَّا يُكْرِهُ وَيَأْبَاهُ، تو اس کا ہم انکار کرتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ خَيْرًا فَهُوَ حَقٌّ، اگر خیر ہے تو وہ حق ہے۔ كَمَا قَالَ اللَّهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ، اور مومنوں کی یہ صفت ہے کہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اَيْ لَا يَعْبُدُونَ مَعَهُ غَيْرَهُ، اللہ کی عبادت کے ساتھ پھر کسی غیر کی عبادت کر کے اس کو شریک نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کی صفت یہ ہے یوحدونہ، اللہ کی توحید کے قائل، وَيَعْلَمُونَ، اور جانتے ہیں کہ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ أَحَدًا صَمَدًا، ان کا ایمان ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ جو ایک ہے، بے غنی ہے، جس کو نہ بیوی کی ضرورت نہ اولاد کی، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه لا نظیر له ولا كفء له، نہ اس کی کوئی مثال ہے نہ اس کا کوئی سانجا برابر ہے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون، ای یؤتون العطاء وهم خائفون وجلون الا يتقبل منهم لخوفهم ان یکونوا قد قصروا فی القیام بشروط الاعطاء، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے دیتے بھی ہیں لیکن پھر بھی ڈرتے ہیں کہ شاید ہم نے صحیح طریقے سے حق ادا نہ کیا ہو۔ وَهَذَا مِن بَابِ الْإِشْفَاقِ وَالْإِحْتِيَاطِ، یہ مومنوں کی شان ہے کہ ڈرتے بھی ہیں، احتیاط بھی کرتے ہیں۔ كما قال الامام احمد حدثنا يحيى ابن آدم قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل۔ یہ آیت پڑھ کے بی بی عائشہ نے حضور سے عرض کیا کہ آقا، اس سے وہ لوگ مراد ہیں چوری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، پھر اللہ سے ڈرتے ہیں؟ اور نہیں، تم نے سمجھا ہی نہیں۔ قال لا یا بنت ابی بکر یا بنت الصدیق ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل۔ اس سے مراد وہ ہے کہ جو لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ قبول فرمائے یا نہ فرمائے۔ وَهَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ من حدیث مالک ابن مغول به بنحوه وقال لا یا ابنت الصدیق، آپ نے فرمایا صدیق کی بیٹی یہ نہیں، تم نے غلط سمجھا ہے قرآن کی آیت کو۔ وَلَكِنَّهُمْ الَّذِينَ يُصَلُّونَ وَيَصُومُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ڈرتے ہیں کہ اللہ یتقبل منہم، خدا جانے قبول بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ ہیں جو نیکی میں بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وقال الترمذی وروى هذا الحديث من حدیث عبد الرحمن بن سعید النبی حازم النبی هريرة رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو هذا وهكذا قال ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي والحسن البصري في تفسير هذه الآية۔
وَقَدْ قَرَأَ آخَرُونَ هَذِهِ الْآيَةَ وَالَّذِينَ يَأْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَيْ يَفْعَلُونَ مَا يَفْعَلُونَ وَهُمْ خَائِفُونَ۔ ان نے دوسرے بزرگوں نے ایک ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ جو کچھ بھی کرتے ہیں لیکن اللہ سے ڈر رہے ہیں۔ وَهَذَا مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ قَرَأَهَا كَذَلِكَ، کیونکہ پہلی جو قرأت ہے نا وہ ہے یؤتون ما آتوا، یہ ہے یأتون ما آتوا، تو اس لیے معنی میں فرق آئے گا۔ قال الامام احمد حدثنا عفان قال حدثنا صخر بن جویریہ حدثنا اسماعیل المکی حدثنا ابو خلف مولا بنی جمع انه دخل مع عبید بن عمیر علی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بی بی عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، فقالت مرحبا بابی عاصم، انہوں نے مرحبا کہا ابی عاصم کو، ما یمنعک ان تزورنا او تلم بنا، کیا بات ہے تم ہم ملنے بھی نہیں آتے ہو؟ فقال اخشى ان امرر، فقالت ما كنت تفعل، انہوں نے کہا میں ڈرتا ہوں کہ شاید میرا بار بار آنا جو ہے وہ بوجھ نہ ہو آپ کے لیے۔ انہوں نے اچھا بتاؤ کیا کرتے ہو، کیسے آئے ہو؟ قال جئت لأسألك عن آیت من کتاب اللہ عز وجل، قرآن کی ایک آیت کے لیے میں حاضر ہوا ہوں آپ پوچھنے کے لیے۔ کیف کان رسول اللہ یقرؤھا، اس آیت کو حضور کس طرح پڑھتے تھے، یأتونا او یؤتونا؟ قالت ایت آیت الذین یؤتون ما اتوا والذین یأتون ما اتوا، فقالت ایتہما احب الیک، اور فرمایا اچھا تم بتاؤ کہ دونوں قرأتوں میں تمہیں کون سی قرأت زیادہ محبوب ہے؟ فقلت والذی نفسی بیدہ لأحدہما احب الی من الدنیا جمیعا اب الدنیا وما فیہا، تو انہوں نے کہا کہ اس کی ایک قرأت جو ہے مجھے اتنا محبوب ہے کہ ساری دنیا سے بھی زیادہ ہے۔ تو بی بی نے پوچھا کون سی قرأت؟ انہوں نے کہا والذین یأتون ما اتوا، فقالت اشہد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذالک کان یقرؤھا، انہوں نے کہا کہ والذین یأتون ما اتوا، مجھے یہ قرأت محبوب ہے۔ بی بی نے فرمایا کہ حضور پاک نے بھی اسی طرح پڑھا ہے، وَكَذَلِكَ أُنزِلَتْ، اسی طرح نازل بھی ہوا ہے۔ وَلَكِنَّ الْحِجَا، حرف حجا جو ہے ایک حرف ہوتا ہے، فیہ اسماعیل بن مسلم المکی وہو ضعیف، اس میں ایک راوی ہے جو ضعیف ہے۔ والمعنى على القراءة الأولى وهي قراءة الجمهور السبعة وغيرهم أظهر، لیکن وہ پہلی قراءت جو ہے والذین یؤتون ما اتوا وہ زیادہ قراءت واضح ہے، اور سب قاری بھی اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ لأنه قال أولئك يسارعون في الخيرات، چونکہ اگلی آیت میں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ فَجَعَلَهُمْ مِنَ السَّابِقِينَ وَلَوْ كَانَ الْمَعْنَى عَلَى الْقِرَاءَةِ الْأُخْرَى لَوْشَكَ أَنْ لَا يَكُونُوا مِنَ السَّابِقِينَ بَلْ مِنَ الْمُقْتَصِدِينَ وَالْمُقَصِّرِينَ۔ بی بی نے فرمایا کہ وہ پہلی قرأت جو ہے وہ زیادہ راجح ہے، کیونکہ اگر ہم دوسری قرأت کو لیتے تو پھر وہ سابقین تو نہ ہوتے، وہ تو بلکہ صحیح معنی میں حق ادا کرنے والے بھی نہ ہوتے یا تقصیر کرنے والے ہوتے۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنصَرُونَ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ
یقول تعالی مخبرا عن عدلہ فی شرعہ علی عبادہ فی الدنیا. اب اللہ خبر دیتے ہیں ان آیات میں اپنی شریعت اور اپنے عدل کے بارے میں کہ اللہ کسی کو ایسی تکلیف نہیں دیتے جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو. انہ لا یکلف نفسا الا وسعها الا ما تطیق حملہ والقیام بہ. جس کے کرنے کی اس کو طاقت ہے اللہ وہی حکم دیتے ہیں. وَأَنَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُحَاسِبُهُمْ بِأَعْمَالِهِمْ الَّذِي كَتَبَهَا عَلَيْهِمْ فِي كِتَابٍ مَسْطُورٍ لَا يُضِيعُ مِنْهُ شَيْءٌ. اور قیامت والے دن اللہ ان کے اعمال کا حساب فرمائیں گے جو لکھا گیا ہے، اس کے کسی عمل کو اللہ ضائع نہیں فرمائیں گے. وَلِهَذَا قَالَ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ. ہمارے پاس کتاب ہے جس میں سارے تیرے اعمال لکھے ہوئے ہیں. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اے لا يخسرون من الخیر شیئا. بھلائی سے تمہاری کوئی نیکی کم نہیں کی جائے گی، البتہ گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے. وَأَمَّا السَّيِّئَاتُ فَيَعْفُو وَيَصْفَحُ عَنْ كَثِيرٍ مِّنْهَا لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. البتہ گناہ جو ہیں اللہ بہت سارے مومنوں سے وہ معاف کر دیتے ہیں. ثم قال منکرا علی الکفار والمشرکین من قریش. اب اللہ نے کفار قریش کی تردید کی کہ بل قلوبہم فی غمرۃ. ان کے دل جو ہیں وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، گمراہی میں پڑے ہیں. فی غفلۃ وضلالۃ من ھذا القرآن الذی انزل علی رسولہ. وہ قرآن سے بھی غافل ہیں اور اپنی دنیا اور لذات کی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ. یعنی وہ برے عمل کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں. قال الحكم ابن عبان اکرمۃ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ اے سیئۃ من دون ذلك یعنی شرک ہم لها عاملون. قال لا بد ان يعملوها. وہ اسی پہ لگے ہوئے ہر حال میں شرک میں، کیونکہ ان کے مقدر میں یہی گمراہی ہے. قضا روا عن مجاہد والحسن وغیر واحد وقال آخرون ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون. اے قد كتبت علیہم اعمال سیئہ. ان کے مقدر میں یہ برائی لکھی ہوئی، ہر حال میں وہ عمل کریں گے. حق علیہم کلمۃ العذاب، تاکہ اللہ کے عذاب کے حقدار بن جائیں، اللہ کا فیصلہ حق ہو. روانا وهذا عن مقاذ بن حیان والسدی وعبد الرحمن بن زید بن اسلم وهو ظاہر قوی حسن. وقد قدمنا في حدیث ابن مسعود فوالذی لا الہ غیرہ. قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. لیعمل بعمل اہل الجنت حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع. کہ ایک انسان جنتیوں کے عمل کرتا ہے، بالکل جنت قریب آ جاتی ہے، لیکن تقدیر کا فیصلہ غالب آ جاتا ہے. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا. اور پھر وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کی سبب سے وہ جہنمی بن جاتا ہے. اب اللہ نے فرمایا حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ. یعنی حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ مُتْرَفِيهِمْ وَهُمُ الْمُنْعِمُونَ بِالدُّنْيَا عَذَابَ اللَّهِ وَبَاسَهُ وَنِقْمَتَهُ. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ان کے جو بڑے بڑے سردار ہیں جو اپنی دولت میں مگن ہیں، جب ان کو اللہ کا عذاب آتا ہے، پکڑ آتی ہے تو اب چیختے ہیں. یجرون کا معنی یصرخون ویستغیثون، اب فریاد کرتے ہیں، پکارتے ہیں. قال تعالی وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَا تَحِينَ مَنَاصٍ. ان سے پہلے کتنے ہم نے ہلاک کر دیے. لا تجهروا اليوم انکم منا لا تنصرون. اب چیخنے رونے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی تمہاری مدد نہیں ہوگی. اے لا یجیرکم احد مما حل بکم سواء جاءتم او سکتتم. چیخو یا خاموش رہو، تمہیں چھڑانے والا کوئی نہیں. لا محید ولا مناز، کوئی چھٹکارا نہیں. ولا وزر دمن الامر، کوئی ایسا گناہ اس کا لازم ہے کہ حساب ہوگا. ووجب العذاب
ثم ذکر اکبر ذنوبہم فقال، اب اللہ نے بتایا کہ ان کے سب سے بڑا گناہ کیا تھا. قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون، جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی تھی تم الٹے پاؤں چل کے بھاگتے تھے. اذا دعیتم ابیتم، جب پکارا جاتا تم انکار کرتے. وَإِن طَلَبْتُمْ امتنعتم، اگر تم سے طلب کیا جاتا تو نہ دیتے. کیوں؟ ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، جب اللہ کی توحید بیان کی جائے تو تم کفر کرتے ہو. وَإِن یشرک بہ، اب شرک ہو تو پھر ایمان لاتے ہو. فالحکم للہ العلی الکبیر، اب فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے جو بلند ہے، جو سب سے بڑا ہے. مستکبرین بہ سامرا تہجرون، فی تفسیرہ قولان. ان مستکبرین حال منہم حین نکوسہم عن الحق و ابائہم ایاہ استکبارا علیہ و احتقارا لہ و لأہلہ. مستکبرین یہ حال ہے، یعنی جب وہ الٹے بازو جاتے ہیں، انکار کرتے ہیں تکبر میں اور غیر مسلمانوں کو حقیر سمجھتے ہیں. فعلی ھذا الضمیر فی بہ فیہ ثلاثۃ اقوال، اس میں جو لفظ ضمیر ہے نا مستکبرین بہ، یہ کدھر راجی ہے؟ 3 قول ہیں. احدھا انہ الحرم مکہ، اس سے مراد مکے کا حرم ہے. ذموا لانہم کانوا یصبرون فیہ بالحجر من الکلام، کہ اللہ کے گھر میں عبادت کے بجائے یہ قصے کہانیاں اور جھوٹے بکواس کرتے تھے. دوسرا یہ ہے کہ ضمیر قرآن کے لیے ہے. انہ ضمیر للقرآن، کانوا یسمعون ویذکرون القرآن بالحجر من الکلام، اللہ کے قرآن کو سننے کے بجائے اپنے قصے کہانیوں میں لگے رہتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں جادو ہے، کبھی کہتے ہیں شعر ہے. انہ سحر، انہ شعر، انہ کہانۃ الی غیر ذلک. اور تیسرا یہ ہے کہ بہی کی ضمیر حضور کی طرف راجع ہے. انہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا یذکرونہ فی صبرہم بالاقوال الفاسدہ، وہ جب رات کو بیٹھ کے قصے کہانیاں کرتے ہیں تو حضور کی شان میں بڑی گھٹیا باتیں کہتے ہیں اور مثالیں دیتی ہیں کہ یہ شاعر ہے، یہ کاہن ہے، یہ جادوگر ہے، یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، یہ دیوانہ ہے. فَكُلُّ ذَلِكَ بَاطِلٌ، یہ سب ان کا کہنا جھوٹ ہے. بل هو عبد اللہ ورسولہ الذی اظہرہ اللہ علیہم، وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ نے ان کو ان پہ غالب کیا ہے. وَأَخْرَجَهُم مِّنَ الْحَرَمِ صَاغِرِينَ ذِلًّا، اور یہ اللہ کے نبی ان کو آگے حرم سے نکالیں گے ذلیل کر کے. وَقِيلَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ مُسْتَقْبِلِينَ بِهِ بِالْبَيْتِ، بعد نے کہا کہ ضمیر کعبے کی طرف ہے کہ وہ فخر کرتے ہیں کہ جی ہم تو کعبے کے بنانے والے ہیں. بالبیت یفتخرون بہ ویعتقدون انہم اولیاءہ، وہ کہتے ہیں ہم اس کے مجاور ہیں اور ولی ہیں، حالانکہ جھوٹ بولتے ہیں. کما قال النسائی فی تفسیرہ من سننہ، اخبرنا احمد بن سلیمان اخبرنا عبید اللہ بن اسرائیل عن عبد الاعلی انہ سمع سعید بن جبیر یحدث عن ابن عباس انہ قال انما کرہ الصبر حین نزلت هذه الآیہ مستقبلین بہ سامرا تہجرون. قصے کہانیاں جھوٹی کرنا منع کیا اللہ نے. مستقبلین بالفخر کرتے ہیں گھر کا لیکن ایمان نہیں لاتے، کہتے ہیں نحن اہلہ سامرا. قال کانوا یتکبرون ویصبرون فیہ ولا یعمرونہ، بلکہ اس کو آباد نہیں کرتے، عبادت سے اس کو چھوڑتے ہیں. وقد اطنب ابن ابی حاتم ہا ہنا بما ھذا حاصلہ، واللہ اعلم.